میرے دوستو یہ منظر دیکھ کر یقین کریں دل خون کے آنسو رویا۔ اب غیروں سے کیا شکوے کریں، اب غیروں سے کیا گلہ کریں، جب اپنے ہی اپنے نبی کے ادب کو بھول گئے، جب اپنے ہی شان رسالت کو بھول گئے۔ ظالموں کچھ تو خوف خدا کرو، جس در سے تمہیں عزت ملی بیٹھے، جس در سے تمہیں عزت ملی تم اسی کے در کی عزت کو بھول بیٹھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارے ضمیر مر چکے ہیں، اب تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ تم نے ہر حد کراس کی، لیکن اب تم شان رسالت کو بھی بھول بیٹھے، ادب مصطفیٰ کو ہی بھول بیٹھے، شان رسالت کے مقام کو ہی بھول بیٹھے۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ کوٹ مٹھن سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی آواز آتی ہے، تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندریاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ فرماتے ہیں یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں کی پھرنے والے کتوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اللہ کہیں سے علامہ اقبال فرماتے ہیں سجود نیس عبدالعزیز این پرو ہم از مجدہ خاک در دوست۔ فرماتے ہیں جب میں مدینہ جاتا ہوں تو جو مدینہ کی در کی خاک ہوتی ہے نا، اس خاک کو اپنی پلکوں پہ سجاتا ہوں۔ ظالموں تم شان رسالت کو بھول بیٹھے، تم بھول بیٹھے کہ کون سا مقام ہے۔ امام مالک 40 سال تک بیٹھ کر روزہ رسول کے سامنے درس حدیث دیتے رہے۔ 40 سال تک جب آپ کسی کتاب کا صفحہ بدلتے تھے نا تو اتنی آہستہ بدلتے تھے کہ اس صفحے کے بدلنے کے بھی آواز نہ گونجے، کہیں بارگاہ رسالت کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 2 شخص کو دیکھا جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، آہستہ آہستہ۔ آپ کو جلال آیا، ان کو بلایا، کہا کہاں سے ہو؟ کہا حضور طائف سے ہیں۔ کہا اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، معاف کر رہا ہوں۔ تم یہاں پہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ شان رسالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تمہارے ضمیر مر چکے ہیں، تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم کس سے شکوہ کریں، ہم کس سے شکایت کریں جب ایسے بے ضمیر لوگ وارث بن بیٹھے۔ جب ترکوں کا دور تھا نا، جب مسجد نبوی کو بنایا گیا، اس کی تعمیر کی گئی، تو جانتے تھے انہوں نے کیا ادب کیا۔ ایک ایک کو حکم دیا گیا کہ جب تم مسجد نبوی میں کام کرو گے نا، کوئی آپس میں گفتگو نہیں کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ اور 35 میل دور سامان کو رکھا گیا، وہاں سامان بن کے آتا، یہاں پر اگر کوئی پتھر تھوڑا سا زیادہ ہوتا یا کم ہوتا، پھر کسی کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ یہاں پہ سیٹ کرے، پھر 35 میل دور جائے، وہاں سے پھر چھوٹی سی غلطی ٹھیک کر کے پھر سامان لے کے آئے، تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ تاجدار مدینہ کا ادب ہماری نسلوں پر بھی واجب ہے، ہماری نسلوں پر بھی واجب۔ جتنا ہو سکے اس بات کو اٹھائیے۔ یہ جو کچھ کرتے رہے اپنی سرزمین پر کرتے رہے، لیکن جب تاجدار مدینہ کی بات آئے گی نا تو یہ زخم پوری امت کو لگے گا، پوری امت کو تکلیف ہوگی۔ یہ صرف ان کی بات نہیں، پوری امت کو زخم محسوس ہوگا، پوری امت کو تکلیف محسوس ہوگی۔ آواز اٹھائیے، اور ان لوگوں کے اب ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔